بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ظفر اقبال، محترمہ سیدہ غوثیہ فرزانہ مرحومہ کا ہسبینڈ، آپ سب سے مخاطب ہوں، اور میری مرحومہ وائف کورنگی PNT سوسائٹی سیکٹر 31D کے مکان نمبر SC 69 کی مالکہ ہیں۔ اپنی وائس شروع کرنے سے قبل آپ سب سے یہ ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ قلم ایک طاقتور ترین ہتھیار ضرور ہے، مگر اس کی زینت یہ ہے کہ ہم سچائی کی ترسیل کریں اور جھوٹ سے پرہیز کریں۔ واقعہ مورخہ 29 اور 30 ستمبر 2019 کی مزید تفصیل ارسال خدمت ہے، اور جیسا کہ مورخہ 1 جون 2021 کی اپنی ویڈیو وائس میں نے آپ سب کو یہ بتایا تھا کہ واقعہ مورخہ 29 اور پھر 30 ستمبر 2019 کے چند روز گزرنے کے بعد میری وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ نے عمار والدختر اعوان کے ساتھ میرے مکان نمبر 359 ضیاء کالونی کورنگی میں آ کر مجھے ان تمام جرائم پیشہ افراد یعنی خالد، محسن، فہیم اور ان سب کی کرمنل مائنڈ خواتین یعنی بشرا، سمرین، آفرین کے ساتھ درج بالا تینوں بگ کرمنلز کی معشوقہ مہناز کے جرائم کی تفصیلات مختصر جملوں میں مجھے بتا کر جب میری وائف کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئیں تو عمار والاختر اعوان نے روتے ہوئے مجھے مزید یہ بتایا کہ مورخہ 29 اور 30 ستمبر 2019 کو اس کے نانا سید منظور حسن صاحب کے مکان نمبر R945 واقع KDA امپلائیز کے گراؤنڈ پورشن پر اس کے تینوں جرائم پیشہ اور انتہائی غنڈے خالو یعنی خالد، محسن، فہیم اور ان کی جرائم پیشہ انتہائی غنڈی خواتین یعنی سمرین، آفرین، بشرا اور تینوں جرائم پیشہ خالوؤں کی مشترکہ معشوقہ۔ غور کریں، یہاں مشترکہ لفظ عمار نے بتایا۔ مشترکہ معشوقہ خالہ مہناز نے یکجا ہو کر پہلے مما کو یعنی میری بیوی سیدہ غوثیہ فرزانہ کو دھمکیاں اور گالیاں دینے اور مما کا کیش لوٹنے اور مما پر تشدد کرنے کے بعد یہ تمام نشئی اور مسلح جرائم پیشہ لوگ اسی مکان کی اوپری منزل کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اور آتے ہی ان سب نے مل کر مجھے اور کرن کو نیچے کی طرف پھینک دیا، اور ظالموں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس وقت ہم دونوں یعنی عمار اور کرن بھی انہی کی طرح سے نشے میں ٹن اور ننگے تھے، اور پھر میرے بچے توقیر کو بھی نیچے کی طرف پھینک دیا، اور پھر ان سب نے مل کر میرے اور کرن کے پچھواڑوں پر لاتوں کی بارش شروع کر دی، اور جب محلے کے لوگ جمع ہو گئے تو یہ لوگ ہم دونوں پر تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے مکان کی اوپری منزل پر دوبارہ لے گئے اور بولے کہ پروسیکیوٹ یعنی اردو میں کر رہا ہوں، میں ٹیچر ہوں، مجھ پہ زیب نہیں دیتی مگر سچ پہنچانا ہے آپ تک۔ پروسیکیوٹ یعنی بھڑوے عمار والدختر اعوان، جب تمہارا اسٹیپ برادر ملا افتخار سائنسی انداز میں اپنی نازش کو ساتھ لے کر کورنگی، قیوم آباد اور ڈیفنس کے علاقوں کے مختلف بنگلوز میں
ہمارے امیر ترین کسٹمرز کو 1 کلاس کی ڈرگس کے پارسل کی سپلائی دے کر روزانہ ہیوی اماؤنٹ لے کر آتا ہے۔ ملا افتخار ہمارے امیر ترین کسٹمرز کو 1 کلاس کی ڈرگس کے پارسل کی سپلائی دے کر روزانہ ہیوی اماؤنٹ لے کر آتا ہے، اور پھر ملا افتخار ضرورت پڑنے پر ہمارے بھارتی دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نازش کو تیار کر کے بھی لاتا رہتا ہے، اور بنگلوز والے ہمارے امیر ترین کسٹمرز کے ساتھ ساتھ ہمارے بھارتی دوستوں کو خوش کرنے پر ملا افتخار کو جو اضافی ہیوی اماؤنٹ ملتا ہے، تو ملا افتخار گزشتہ 10 سالوں سے ہمیں برابر سے اس کا کمیشن بھی دیتا آ رہا ہے، اور یہ سارے کام ملا افتخار اتنے خوبصورت اور جدید انداز میں کرتا آ رہا ہے کہ آج تک ملا افتخار پر کسی کو ذرا بھی شک نہیں ہوا، جس کے ساتھ ہی یہ لوگ ایک بار پھر بولے کہ پروسیکیوٹ عمار، تم نے اب تک اپنی کرن کو اس کام کے لیے تیار کیوں نہیں کیا، اور تم نے اپنا حلیہ ملا افتخار کی طرح سے کیوں نہیں بنایا؟ اور عمار، تمہاری ایکٹنگ کرنے کی تمہاری اس خوبی کے تو ہم بھی معترف ہیں، مگر ہمیں سماج میں خود کو انتہائی شریف اور معزز بھی تو شو کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں سماج میں خود کو انتہائی شریف اور معزز بھی تو شو کرنا پڑتا ہے، اور تم نے اب تک ڈرگس کی سپلائی پہلے کی طرح سے PNT کے مکان SC 69 سے کیوں شروع نہیں کی؟ تینوں خالوں اور خالاؤں اور چاروں خالاؤں کی اس بات پر عمار بولا کہ اس نے کرن کو 4 بار طلاق دے دی ہے، اور مما نے کرن کو اپنے گھر SC 69 سے نکال دیا ہے، اور میں تو یہاں پر بھی کرن سے چھپ کر ہی ملنے آتا ہوں، کیونکہ مما کو غلط کاموں سے بڑی نفرت ہے، جس پر ان سب نے کہا، ہاں تمہاری یہ بات تو درست ہے، اور تمہاری مما، یعنی میری بیوی کے متعلق بولا جا رہا ہے، تمہاری مما سیدہ غوثیہ فرزانہ تو شروع سے ہی ہمارے کاموں کی مخالفت اور شدید مذمت کرتی آ رہی ہیں، اور خالہ بشرا بولی کہ تمہارے خالو فہیم کئی لاکھ روپے خرچ کر کے اور بڑی مشکل سے پنجاب سے 4 لڑکیاں لے کر آئے، اور تمہاری مما کو نہ جانے کس طرح سے پتا چل گیا، ہمارے کس دشمن نے انہیں بتا دیا، تو میرے گھر میں آ کر تمہاری مما غصے میں بولی کہ فہیم، تیرے غلیظ کاموں کا مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، اور تو ان لڑکیوں کے والدین کو سہانے سپنے دکھا کر کراچی اپنی حرام کی دولت کی تجوریاں بھرنے لایا ہے، اور دھمکیاں دی، تمہاری مما نے دھمکیاں دی کہ ان لڑکیوں کو ان کے والدین کے حوالے کر دو، ورنہ فہیم تیرے غلیظ کرتوتوں کی کمپلین ڈائریکٹ کور کمانڈر صاحب کو کروں گی، اور مجبوراً تمہارے خالو فہیم کو مزید 30-40 ہزار روپے خرچ کر کے ان لڑکیوں کو واپس پنجاب بھیجنا پڑا۔
اور پھر تمہاری مما نے ماضی میں ہمارے گٹکوں کے کارخانوں پر کئی بار چھاپے پڑوا کر ہمیں لاکھوں کا نقصان مزید دیا ہے، اور یہ بول کر کہ ہمارے اس غلیظ کام سے ملک کا نوجوان طبقہ منہ اور حلق کے کینسر میں مبتلا ہو کر مر رہا ہے، اور کہا اور کیا تمہاری مما نے سماج سدھار کا ٹھیکہ لے رکھا ہے جو انہوں نے ہمارے کاروبار کی ایسی تیسی کر رکھی ہے۔ اور اس کے بعد جب بھی تمہارے انکل فہیم کام کاروبار کے لیے لڑکیاں لاتے رہے، انہیں صرف اور صرف تمہاری مما سیدہ غوثیہ فرزانہ کا ڈر اور خوف غالب رہا، اور یہ سوچ کر تمہارے انکل فہیم کا نظام ہاضمہ بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے، جبکہ بھتہ خور انکل خالد چوہان شوگر کا مکمل مریض بن چکا ہے، اور جیب تراش ہمارا ڈکیٹ محسن خارش کی مستقل بیماریوں میں آ چکا ہے اور لوگ اس سے دوری پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں تمہاری مما اور ان کے ٹیچر ہسبینڈ ظفر اقبال کے لیے علاقہ پولیس کے ساتھ مل کر کچھ کرنا ہی پڑے گا، اور اس سلسلے میں ہم سب تمہاری مما سیدہ غوثیہ فرزانہ کی مکان نمبر R945 میں کل مورخہ 1 اکتوبر 2019 سے انٹری مکمل طور پر بند کر دیں گے، اور وہاں سے اپنے دھندے کا آغاز کریں گے اور عمار تم بھی 1 اکتوبر 2019 سے کورنگی کے مکان نمبر SC69 سے پہلے کی طرح سے ڈرگس کی سپلائی اس طرح سے کرو گے کہ مما کو ذرا بھی شک نہ ہو، کہ جس طرح سے تمہارے ملا افتخار بھائی پر کوئی بھی شک نہیں کرتا۔ عمار ولد اختر اعوان کی یہ باتیں سن کر میں نے اسے یہ کہا کہ جو کچھ آپ مجھے بتا رہے ہو، مجھے ان جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ معلومات مجھے میری بیوی سیدہ غوثیہ فرزانہ نے دے رکھی ہے، اور یہ باتیں تو عام ہیں اور یہ چرچا بھی عام ہے، اور ہر خاص و عام 2012 سے مجھے یہی کہتا آ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں، ان کے غلیظ کرتوتوں کے بارے میں۔ لہٰذا عمار اب تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے، کیا میں تمہارے ساتھ چل کر کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس سے بات کروں؟ تو عمار بولا، سر آپ تو ایسا ہرگز سوچیے گا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ عمار بولا، کیونکہ اگر آپ کورنگی انڈسٹریل ایریا پولیس گئے تو وہاں سے واپسی پر پولیس اسٹیشن گئے تو وہاں سے واپسی پر اس کے خالو خالد، محسن اور فہیم کے جانکار پولیس والے تلاشی کے بہانے آپ کی جیب سے ڈرگس کے پیکٹ برآمد کر کے آپ کو ہی لاک اپ کر دیں گے اور انکل فہیم سے اپنا انعام لے لیں گے۔ اور عمار ولد اختر اعوان کی یہ بات سن کر میری تشویش مزید بڑھ گئی، تو عمار بولا، آپ فکر نہ کریں، میں ان تمام جرائم پیشہ خالوؤں خالد، محسن، فہیم اور خالاؤں بشرا، سمرین، آفرین اور مہناز کے ساتھ اپنے دوغلے اور منافق ملا افتخار اور اس کی نازش کو ایک ساتھ جیل کرا دوں گا۔ واضح رہے کہ اکتوبر 2019 تک دونوں اسٹیپ برادر یعنی عمار، ڈرگس ڈیلر عمار اور ڈرگس ڈیلر اور ڈکیت ملا افتخار ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور عمار افتخار کے باپ سلیم کو کئی کمینوں کا مکسچر اور افتخار کو یہ بول کر مخاطب کرتا تھا کہ ابے او 2 نمبری ملا افتخار،
تو اپنے بچپن سے ہی اپنے پچھواڑے میں ٹیکے لگوا لگوا کر جوان ہوا ہے، اور جوانی میں بھی تو اپنے تینوں جرائم پیشہ خالوں سے ٹیکے لگواتا آ رہا ہے۔ اور ملا افتخار چپ چھنال کہتے ہیں، جبھی تو مما نے تجھے آج سے کئی سال پہلے اپنے گھر سے ذلیل کر کے اور جوتے مار کر اپنے گھر SC69 سے تجھے نکالا تھا۔ معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کے مرڈر والی تاریخ مورخہ 14 جنوری 2020 سے مجھے نظر آئی، اور مورخہ 30 ستمبر 2019 کو تینوں خالوں اور خالاؤں نے مکان نمبر 945 میں عمار اور اس کی کرن کے پچھواڑوں پر لاتوں کی جو شدید بارش کی تھی اور انہیں انتہائی ذلیل کر کے باہر نکالا تھا، تو اس دوران عمار ان سب کا شدید مخالف بن گیا تھا۔ مگر ان جرائم پیشہ لوگوں کی آپسی دشمنی اور دوستی کا تو جناب کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دوست بن جائیں کب دشمن بن جائیں، مفاد ہوتا ہے۔ اور مجھ سے کئی لوگوں نے یہ دریافت کیا کہ ظفر سر، ان بد کرداروں، ظالم اور انتہائی ڈھیٹ اور بےغیرت قسم کے کرمنل ٹولے کا درست علاج تو بتائیں پلیز۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے جناب کہ منافق، کرمنل اور کرونا لا علاج مرض ہیں جناب، اور ان سب سے دوری ہی بہتر علاج ہے۔ اور آپ لوگ میری ویڈیو غور سے دیکھیں، سنیں اور اپنے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا سماج واقف ہو سکے اپنے ارد گرد سے، اپنے لوگوں سے، دوست نما دشمنوں سے۔ ٹھیک ہے جناب۔ اور ایک ضروری بات، بے ضمیر، رشوت خور، کرپٹ اور 2 نمبری لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے وقتی فائدے کے لیے جھوٹ لکھ کر قلم کی حرمت کو پامال نہ کریں اور عوام کو ہر بات 100% سچ بتائیں، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اس اللہ پہ ہمارا یقین ہے کہ وہ کبھی بھوکا سلاتا نہیں۔ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی پوری قوم کے بہتر مستقبل کے لیے اور پوری انسانیت کو جرائم سے اور ڈرگس کے خطرناک زہر سے بچانے کے لیے کرمنلز اور ان کے ایسٹس کی مکمل طور پر حوصلہ شکنی کے لیے آپ سب لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائکس اور سبسکرائب کریں اور اس کے لنک آپ دور دور تک بھیجیں تاکہ جرائم کی کمر ہم مل کر اور مکمل طور پر توڑ سکیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ ہماری قوم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔